الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 14ویں پارے کی سورۃ النحل کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل اور اپنی قدرت کے نمونے اور اپنے بندوں پر جو انعامات اور نوازشات کی ہیں ان کا تذکرہ ان مبارک آیات میں فرمایا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے آسمان اور زمین کا بھید، آسمان اور زمین کی خفیہ چھپی ہوئی چیزیں۔ آسمان میں جو ہیں، جو زمین میں ہیں، جس طرح کے انسان ہیں ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ان انسانوں کی جو نیتیں ہیں، ان کے جو اعمال ہیں،
ان کی جو باتیں ہیں وہ کسی نے بھی کی ہوں، بے شمار بے گنتی بے حساب بندے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا عمل، ہر ایک کی نیت، ہر ایک کا قول، ہر ایک کا فعل، ہر ایک کی صلاحیت، سب اگر کسی کو پتہ ہے تو اکیلے اللہ کو پتہ ہے، اور وہ سب کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ جس کا علم کا عالم یہ ہو کہ وہ ہر چیز جانتا ہو، یہ شان اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہے، لہذا عبادت کا مستحق بھی اللہ ہی ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ جیسے اللہ کا علم کامل ہے ویسے ہی اللہ کی قدرت یہ بھی کامل ہے۔ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ رات دن ہم اس کے نمونے دیکھتے ہیں، اس کا ایک بڑا نمونہ دنیا دیکھے گی، وہ کیا ہوگا کہ ویسے تو اللہ الگ الگ موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، لیکن ایک دن ایسا ہوگا سب کو موت دے دے گا۔ بے حساب مخلوق سب کو موت کی نیند سلانے کے بعد ایک لمحے میں سب کو پھر سے زندہ کر دے گا۔ ایک مکان بنانے میں، ایک کمرہ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پوری دنیا برباد کرنے کے بعد آسمان اور زمین، پہاڑ اور درخت، انسان اور حیوانات سب، اور ایک لمحے میں پھر سے بنا دے، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل۔ اللہ فرماتا اور وقت کتنا لگے گا؟ فرمایا جیسے پلک کا جھپکنا، انما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ، ایک دھماکہ ہوگا بس، زوردار آواز، اور سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں زندہ کھڑے ہوں گے۔ ابھی موت تھی، ابھی سب زندہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے ہو۔ اللہ فرماتا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ آنکھ کتنی دیر میں جھپکتی ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ اتنی دیر میں پوری قیامت، پھر سے تمام زندہ۔ اللہ فرماتا او هو اقرب، یہ اس سے بھی قریب، پلک جھپکنے سے بھی قریب، اس سے پہلے۔ یہ شک کے لیے نہیں ہے کہ پلک جھپکنے کے لیے یا اس سے قریب، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ انسان جو سمجھتا ہے بہت جلدی اگر کسی چیز کو بتانا ہو، کیا کہتے ہیں؟ پلک جھپکتے میں ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اتنا بھی وقت نہیں لگے گا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سب کو زندہ کر دے گا۔ فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کا کام تو ایسا ہے جیسے ایک لپک نگاہ کی، ایک جھپک آنکھوں کی، او هو اقرب، یہ اس سے بھی قریب۔ اور حیرت نہ کرو کیسے ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کے بس سے باہر نہیں ہے۔ جب اللہ کا علم کامل ہے ویسا علم کسی کا نہیں، اور اللہ کی قدرت کامل ہے ویسی قدرت کسی کی نہیں، تو ظاہر ہے پھر عبادت کا حقدار بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹ سے،
قرآن ایسی باتیں بتاتا ہے جو سب کی سمجھ میں نہ آئیں، سب کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ اللہ ہی نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے تمہیں نکالا تھا تو تمہاری پوزیشن کیا تھی پتہ ہے؟ اپنے بارے میں نہیں پتا تو دوسروں کو دیکھ کے پتہ لگاؤ۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جب پیدا ہوئے تھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ آج جو تم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، یہ علم جو تمہارے پاس ہے یہ تمہارا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ورنہ اپنی اصل اوقات میں رہو، یاد کرو اپنی اوقات۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ جانتے نہیں تھے، مگر تمہاری ساری ضرورتیں اللہ نے پوری کر دی۔ اللہ ہی نے تمہیں سکھایا۔ سب سے پہلے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں کیا سکھایا؟ رونا، رونا سکھایا۔ جب کوئی ضرورت ہوئی، کوئی بے چینی ہوئی، تکلیف ہوئی، بھوک لگی، سردی لگی، گرمی لگی، درد ہوا، تو اور کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ کیا جانتے تھے؟ رونا۔ یہ رونا بھی کسی یونیورسٹی میں تمہیں نہیں سکھایا گیا، کسی استاد و معلم نے نہیں سکھایا، جس مالک نے پیدا کیا اسی نے تمہیں رونا سکھایا۔ اور ماں باپ کے دل میں تمہاری محبت پیدا کر دی، ورنہ ماں باپ تمہارا گلا دبا دیتے، تم نے ان کا سکون غارت کیا، تم نے ان کی نیند حرام کی، ان کو اذیتوں میں مبتلا کیا، مگر وہ تمہاری بے چینی سے خود بے چین ہو گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور عطا کیا اللہ نے تمہیں کان اور آنکھیں اور دل۔ یہ علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں۔ علم آدمی کاہے سے حاصل کرتا ہے؟ سن کر، دیکھ کر۔ یہ سنی ہوئی اور دیکھی ہوئی چیزوں میں غور کرنے کے بعد آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس میں فائدہ ہے یا نقصان۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے تمہیں علم کے آلات دیے، علم کے اوزار اور ذریعے دیے۔ وہ ذرائع کیا ہیں علم کے؟ آنکھ، کان، آنکھ اور دل، پورا جسم خدا کا دیا ہوا، مگر اس میں سب سے قیمتی چیزیں کیا ہیں؟ کان، آنکھ اور دل۔ یہ خود بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ان سے پوچھئے جو بہرے ہیں، ان سے پوچھئے جو اندھے ہیں، ان سے پوچھئے ہے خدا کا دیا ہوا سب کچھ، مگر بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، پاگل ہیں۔ یہ خود بڑی نعمتیں ہیں، اور دنیا کی ہزاروں ہزار نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ یہی نعمتیں ہیں۔ کون کون؟ آنکھ اور کان اور دل۔ اگر آنکھ اور کان اور دل نہ ہو، انسان کوئی بھی ترقی کی منزل طے نہیں کر سکتا۔ ساری ترقی اسی پہ ہے کہ آنکھوں سے، کانوں سے سنتا ہو، آنکھوں سے دیکھتا ہو اور دل سے فیصلے کرتا ہو۔ پھر اللہ نے ان تینوں چیزوں کو، جو اللہ نے علم کا ذریعہ ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ نے کاہے کا ذکر کیا؟ کان کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کان کے ذریعے سے ہی پہلے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس کے کان کھلے ہوتے ہیں، سنتا ہے کانوں سے۔
مگر آنکھوں سے دیکھتا نہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں انسان کو معلوم ہوتی ہیں ان معلومات میں سے زیادہ تر کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ دیکھ کر یا سن کر؟ سن کے معلوم ہوتی ہیں۔ انسانی معلومات کا بڑا حصہ کاہے پر موقوف ہے؟ سننے پر۔ اپنے بڑوں سے سنا ہے، دیکھا ہے بڑوں کو؟ دیکھا تو نہیں، سنا ہے بڑوں کو ہے، سننے پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، مگر جو باتیں نبی کریم علیہ السلام کی ہیں ہمیں کیسے معلوم ہیں؟ سن کے معلوم۔ قرآن، حدیث، فقہ، مسئلے مسائل کیسے؟ سن کے۔ فرمایا جس نے تمہیں کان دیے، والابصار اور آنکھیں دی، والافئدہ اور دل دیے، اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے جو تمہیں دی ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرو، اللہ کے حکم نہ مانو، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرو۔ ان تمام نعمتوں کا تقاضا یہ تھا جس مالک نے یہ نعمتیں دی ہیں، یہ ساری قوتیں اور صلاحیتیں اس مالک کی اطاعت میں اس کو راضی کرنے کے لیے کام آتی، خرچ کی جاتی۔ آنکھ سے اس کی قدرت کے نظارے دیکھتے اور کانوں سے اس کے قرآن کی آیتیں سنتے، مگر دنیا بھر کی باتیں سنیں گے، جائز ناجائز حرام ہر طرح کی نہیں سن رہے ہیں۔ تو جس نے کان دیے ہیں اس کی دی ہوئی طاقت سے اگر نہیں سن رہے ہیں، اسی کا کلام نہیں سن رہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ یہ بات کافروں کی نہیں ہے، یہ بات ایمان والوں کی ہے۔ جس نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے، اسی نے تو قرآن نازل کیا ہے، کلام تو اسی کا ہے۔ اس کے سننے میں نہیں کان لگا رہے، غیبتیں سن رہے ہیں، چغلی سن رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا یہ شکر ہے، اور اس کو ناراضگی والے کاموں میں استعمال کرنا ناشکری ہے۔ آپ بتائیے ان کانوں سے ہم نے قرآن کتنا سنا، اور دنیا کی باتیں کتنی سنی اور سن رہے ہیں، خالی ہیں مگر پھر بھی۔ یہ اللہ سے بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ آپ ہی نے کان دیے ہیں مگر سب کچھ سنیں گے، مگر آپ نے جو سننے کے لیے قرآن بھیجا ہے وہ نہیں سنیں گے۔ اللہ کہتا اگر تم شکر ادا کرتے اور واقعی تم سنتے تو جتنا تمہارا فائدہ تمہارا ہوا ہے اس سے زیادہ تمہیں نفع ہوتا۔ کیا نفع ہوتا؟ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو، بالکل خاموشی اختیار کرو۔ تمہارے اوپر رحمت نازل ہوگی، رحمت کاہے سے؟ قرآن صرف سننے سے رحمت نازل ہوگی۔ جب سننے سے رحمت نازل ہوگی تو اس سے بڑا درجہ ہے پڑھنا، تو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ رحمت گھٹ جائے گی اور رحمت نازل ہوگی۔ رحمت تو قرآن کے ساتھ لازم ہے، اور لازم کسے کہتے ہیں؟ لازم کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ کسے لازم کہتے ہیں؟ ایسی دو چیزیں جو آپس میں ایسی ملی ہوئی ہیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جائے، وہ ہے لازم۔ جیسے شہد کے لیے کڑوا ہونا لازم ہے نا؟ کر ہاں شہد کے لیے
مٹھاس لازم ہے، اور آگ کے لیے ہیٹ، گرمی لازم ہے۔ اگر الگ کر دیں آگ سے گرمی کو تو پھر وہ آگ ہی نہیں رہے گی۔ اور برف کے لیے ٹھنڈک لازم ہے۔ ایسے ہی اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت لازم ہے۔ قرآن پڑھا جائے اور رحمت نہ ہو، اور رحمت کی ضرورت تو ہم میں سے کسی کو ہے نہیں، ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ یہ رحمت ہے جب ہی سب زندہ ہیں، رحمت ہے جب ہی کھا رہے اور پی رہے ہیں۔ یہ سب نعمتیں اپنی جگہ کے اوپر اللہ کی رحمت ہیں، مگر اللہ کہتا ہے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، تعلیم قرآن سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نعمتیں ہم نے تمہیں کیوں دی تھی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرو۔ کانوں سے اللہ کا کلام سنو، یہ شکر ہے، اور کانوں سے غیبت سنو، چغلی سنو، گناہ کی باتیں سنو، یہ ناشکری ہے۔ اور ہم لوگ یہ کرتے نہیں، ہم لوگ یہ نہیں کرتے نا۔ اور اس کے علاوہ مشغلہ کیا؟ جہاں 4 آدمی بیٹھے وہاں غیبت ہونا ضروری ہے، اور بڑا مزہ آتا ہے اس میں، غیبت میں، ہے نا؟ غیبت میں مزہ آتا ہے۔ اور جانتے ہیں غیبت کا نقصان بہت بڑا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ برا کام، سخت ہے۔ صحابہ نے پوچھا فَكَيْفَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، حضور غیبت زنا سے بڑا جرم کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غیبت جب آدمی کرتا ہے تو کوئی آدمی موجود ہو یا نہ ہو، غائبانے میں تو کرتا ہے۔ یہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا۔ زنا میں تو رضامندی ہوتی ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ مگر تہجد اپنی جگہ، اشراق اپنی جگہ، تلاوت اپنی جگہ، تسبیح اپنی جگہ، اور غیبت اپنی جگہ، ہر حلقے میں۔ شاید ہی کوئی ہماری محفل و مجلس اس سے محفوظ رہتی ہو۔ کیوں؟ مزہ اس میں بہت ہے، اس میں مزہ ایسا ہے جیسے جس آدمی کو کھجلی ہو جاتی ہے نا، تو کھجلی والے کو کھجلانے میں مزہ آتا ہے، اور جانتا ہے کھجلانے کے بعد تکلیف بہت ہوگی، مگر پھر بھی مزہ ہے، اندھا ہے اس میں۔ کلیجی کھا رہا ہے اکبری گیٹ پہ، اور سخت مرچ ہے اس میں، چٹنی میں، اور سی سی کر رہا ہے، اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر کوئی کہے ارے یہ مجھے دے دیا، نہ کھائیے آپ، چلے جائیے کام کیجئے، اسی میں مزہ ہے۔ اللہ بچائے۔ تو فرمایا کانوں کا شکر کیا تھا؟ اللہ کا کلام سنتے۔ آنکھوں کا شکر کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کے نمونے دیکھتے، اور پھر کہتے اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، اور سجدے کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ یہ تھا، دل سے فیصلہ کرتے، مگر شکر نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کیا ان لوگوں نے پرندے نہیں دیکھے
ہم لوگوں میں سے کون ایسا ہے جس نے پرندہ نہیں دیکھا؟ قرآن سمجھانے کے لیے ایسی باتیں بتاتا ہے جو روز مرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں، ہر آدمی سمجھ جائے، بچے بھی سمجھ جائیں، دیہاتی بھی سمجھ جائے، اور پڑھا لکھا غیر پڑھا لکھا سب سمجھ جائیں۔ یہ نہ کہنا قرآن پہلے چھوٹی کتاب سمجھو پھر بڑی سمجھنا، یہ کہاں تمہاری سمجھ میں آئے گا؟ یہ تم اللہ تعالیٰ کے کلام پر الزام لگا رہے ہو کہ اللہ نے کلام نازل کیا مگر مشکل نازل کیا، جو سب کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کاہے کے لیے کیا؟ تاکہ کوئی نہ سمجھے۔ بولو، سب سمجھے نا۔ وہی آدمی فصیح اور بلیغ کہلاتا ہے جس کی بات، جو بات کرے اس کی بات سارا مجمع سمجھ جائے، اسے کہتے ہیں فصیح۔ بڑا فصیح و بلیغ آدمی ہے، بڑے فصیح و بلیغ آدمی ہیں، بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ فصاحت کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں بات آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں۔ اگر اس کی بات سب کو سمجھ میں آ گئی، اس کا مطلب فصاحت ہے اس کے کلام میں، یہ کمال ہے، یہ خوبی ہے۔ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ سارے لوگ سمجھیں، سمجھ میں بات آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اور اثر ہو سننے والے پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا قرآن سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کس میں ہوگی؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے آسان کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں آپ سمجھ، آپ کے بس کی بات ہے، آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہے غلط بات یا نہیں؟ جھوٹ ہے نہیں ہے؟ سمجھانے کے لیے ہے تاکہ بندے سمجھیں اور عمل کریں۔ تو کیا کہا خدا نے؟ الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندے نہیں دیکھے؟ ارے دیکھے نہیں دیکھے؟ کس نے نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے پرندے نہیں دیکھے؟ الی الطیر، کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کو؟ مسخرات فی جو السماء، جو اللہ کے حکموں کے پابند ہیں آسمان کی فضا میں۔ آسمان کی ہوا ہے، فضا ہے، اس میں اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق اڑ رہے ہیں۔ ارے اڑتے ہوئے دیکھے نہیں دیکھے؟ اللہ کہتا ہے جیسے انسان جب پیدا ہوا تو کچھ جانتا نہیں تھا، ہم نے اس کو پہلے رونا سکھایا، اور پھر اس کے بعد ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینا سکھایا۔ اگر سارے پروفیسر اور ڈاکٹر اس کو سکھاتے کہ دودھ ایسے پیو، ہونٹ سے دباؤ، مسوڑوں سے کام لو، تو کچھ سکھا سکتا تھا کوئی؟ ہم نے سکھایا۔ جیسے انسان کو سکھایا، ایسے پرندوں کو بھی ہم نے اس کے مناسب قوتیں عطا فرمائیں۔ کیسے؟ اس کے ایسے پر بنائے، اس کی ایسی دم بنائی، اس کے ایسے بازو بنائے تاکہ وہ آسانی سے آسمان کی فضا میں تیر سکے، اڑ سکے۔ ارے ہے نہیں کوئی اسکول تھا، کوئی کالج تھا جہاں ان کو اڑنا سکھایا گیا؟ کس نے سکھایا؟ ہم ہی نے سکھایا۔ اور پھر وہ آسمان کی فضا میں اڑ رہے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے بازو ہلاتے ہیں تو اڑتے رہتے ہیں، بازو سمیٹ لیتے ہیں پھر بھی گرتے نہیں وہ۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا جب وزن ہے تو نیچے آ جانا چاہیے، زمین کھینچ لے نیچے۔ کون ان کو تھامے ہوئے ہے؟ کون ان کو گرنے سے روکے ہوئے ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما يمسكون الا اللہ، ان کو نہیں روکے ہوئے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اڑنا بھی سکھایا اور فضا میں روک کر کے دکھایا۔
ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس کو یوں ہی پرندوں کو دیکھ کے اڑانا دینا ہوا میں، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کیا نشانی ہے؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ رب ہے، اور خالی رب الناس نہیں ہے انسانوں کا رب ہو، رب العالمین ہے، پیدا بھی کیا، اور جو جو ضرورت جس زمانے میں اس کو ملتی ہوتی رہی وہ ساری ضرورتیں فراہم کرتا رہا۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کام نہیں۔ دوسرے اس میں نشانی کیا ہے کہ جتنے پرندے آسمانوں میں فضائے آسمانی میں اڑتے ہیں سب کی دکانیں ہیں اور سب کے کارخانے ہیں، ہے نا؟ سب کی دکانیں، سب کے کارخانے ہیں۔ یہ سب کے سب 12 بجے دن تک سوتے ہیں، سارے پرندے 12 بجے دن تک سوتے، پھر اپنی دکان پہ جاتے ہیں ہاتھ منہ دھو کے، ناشتہ کر کے۔ بتائیے، نہ دکان ہے نہ کارخانہ ہے، تسبیح میں کبھی ناغہ نہیں، شام ہو رہے ہیں تو چہچہا رہے ہیں، اور صبح ہو رہی تو وقت مقرر کے اوپر نہ گھڑی ہے نہ گھنٹے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ پر بھروسہ ایسا، دکان نہیں ہے، کارخانہ نہیں ہے، پہلے سے طے نہیں ہے آج ادھر جانا ہے کل ادھر جانا ہے، صبح جب اٹھے تو چل پڑے، خالی پیٹ ہے، تغدو خماسا، حدیث میں آتا صبح ہوتی ہے خالی پیٹ ہوتے ہیں، اگر آپ تولیں تو 50 گرام کو، وَتَرُوحُ بِتَانَا، اور شام کو جب آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، کتنے 250 گرام کو۔ کہاں گئے تھے؟ جو اللہ ان پرندوں کو روزی دے رہا وہ انسان کو روزی نہیں دے گا؟ بھئی اگر ہم یہی سب کریں تو پھر کھائیں گے کیسے؟ کاروبار میرا چوپٹ ہو جائے گا۔ جمعے کی نماز تک میں انسان کا بھروسہ دیکھو، اللہ نے رازق نے رزاق نے کہا جمعے کی اذان ہو جائے کاروبار بند کرو، کاروبار بند کرو، جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی روزی تلاش کرو، چاہے جتنا خدا اس کو دے دے، مگر جمعے کی اذان کے بعد اس کی دکان کھلی رہے گی۔ کاہے کے لیے بیٹھا ہے؟ روزی کے لیے، اور روزی دینے والا کہہ رہا بند کرو، اگر بند کر دو گے تو تم سے ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، مگر ناراض بھی کر رہا ہے اور روزی کے لیے دکان بھی کھولے ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام کو پیٹ ان کا بھرا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنا دیے تمہارے لیے تمہارے گھر، تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ، رہنے کی جگہ۔ کون سے گھر؟ کسی کا گھر مٹی کا ہے، کسی کا پتھر کا ہے، کسی کا بانس کا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں بنا کے دیے۔ کہا اللہ نے کہا ہم نے تو انجینئر کو بلایا، مستری کو بلایا، باقاعدہ ہم نے سارا سامان خریدا، کہ یہ سامان بھی تم نے بنایا اور دماغ بھی تمہارا جو ہے خود ہی سے کام کر رہا ہے، یہ تمہیں سلیقہ کس نے سکھایا؟ خدا کی دی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر تم نے مکان تیار کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی۔ مکان اللہ نے کاہے کے لیے تمہارے لیے دیے ہیں؟ سکون کے لیے۔ اللہ بتاتا روح کیا ہے مکان کی، ایسا ہو کہ 10 آدمی کہے کیا صاحب مکان بنائے، یہ مکان کی روح نہیں ہے۔ مکان کی روح کیا ہے؟ سکون ملے وہاں، مکان کا مقصد سکون ہے۔
آدمی دنیا میں دن بھر گھومتا رہتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، شام کو جب تھک کے آتا ہے اپنے گھر میں اسے سکون ملتا ہے۔ اب عمل اس کا ختم ہو گیا، حرکت اس کی ختم ہو گئی، سکون کے معنی حرکت کا بند ہو جانا، آرام ملتا ہے اس کو گھر میں؟ نہیں ملتا۔ اگر گھر ہے تو یہ نعمت ہے نہیں، بولو۔ اور ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس گھر تو ہے ہی نہیں ہے، کرائے کا ہو، مانگے کا ہو، ذاتی ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے، مگر ہم اس کو نعمت سمجھ ہی نہیں رہے۔ ان سے پوچھئے جن کے لیے رہنے کا ٹھکانہ نہیں۔ پھر سکون دو طرح کے ہیں، ایک جسم کا سکون اور ایک روح کا سکون۔ جسم کا سکون تو تمہیں کسی بھی مکان میں مل جائے گا، مگر روح کا سکون کہاں ملتا ہے؟ کہاں ملتا ہے؟ روح کا سکون کہاں ملتا ہے؟ اچھا، کہیں بھی چلے جائیے آپ، مہمانی میں، بادشاہ کی دعوت میں چلے جائیے، مگر جو سکون آپ کو اپنے جھوپڑے میں ملے گا وہ کہیں نہیں ملے گا۔ ارے ہے یا نہیں؟ کوئی تکلف نہیں۔ قرآن یہ بتا رہا ہے، لہذا گھر کا مقصد سمجھو۔ آپ نے کئی منزلہ بلڈنگ بنا لی، ٹاور بنا لیے، لیکن اگر گھر میں سکون نہیں ہے تو بیکار ہے، پھر وہ نام کا گھر ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شادی کاہے کے لیے ہوتی ہے، بیوی کاہے کے لیے ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے۔ بیوی سے آنے سے پہلے اچھے تھے، بیوی کے آنے کے بعد بڑی بے چینی پیدا ہو گئی، تو پھر شادی کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو قرآن کریم میں کیا کہا ہے معلوم؟ مدینے کا کیا کہا؟ مدینے کے جو نام ہیں بہت سارے، ان ناموں میں سے ایک نام کیا ہے مدینے کا معلوم؟ پتہ ہے؟ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ، جو لوگ دار میں رہتے ہیں، مہاجرین سے پہلے سے جو گھر میں رہتے تھے، دار مانے گھر۔ مدینے کو اللہ نے دار کیوں کہا؟ اس لیے سکون کہاں ملتا ہے؟ گھر میں ملتا ہے۔ لہذا جو سکون مدینہ طیبہ میں ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ سکون دل کا مسکن گھر نہیں ہے، دیار رحمت للعالمین ہے۔ کیسا سکون! یعنی گاڑیوں کا ہارن بھی سنائی نہیں دیتا، اتنی بڑی مسجد میں کسی کے بولنے کی آواز نہیں آتی، کھانسی کے علاوہ۔ کھانسی اپنے بس میں نہیں ہے، ورنہ وہ بھی روک دیتے۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اور اللہ نے بنا دیے تمہارے لیے گھر، تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ اللہ نے تمہیں دی، سکون کے ذریعہ اللہ نے بنایا۔ اور گھر دو طرح کے ہیں، جب آپ ہمیشہ تو گھر میں رہتے نہیں، کبھی کبھی آپ سفر میں بھی جاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں؟ کلکتہ ہے، بنگال ہے، مدراس ہے، کانپور ہے، اور سکون کی جگہ تو گھر ہے، اور گھر آپ اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے، گھر تو آپ لے جا نہیں سکتے۔ تو اللہ کہتا ہم نے تمہیں دو طرح کے گھر دیے ہیں، ایک گھر ایسا ہے جو کہیں شفٹ نہیں ہو سکتا، اور ایسے بھی ہم نے گھر تمہیں بنانے کے سلیقے اور تدبیریں سکھائی ہیں، جب تم سفر کرتے ہو تو گھر ساتھ میں لے جاتے ہو۔ دیکھے ہیں وہ گھر؟ نہیں دیکھے؟
چمڑے کے، کھال کے، ترپال کے، جہاں پہنچے وہاں خیمہ تان دیا اور اس میں آرام کر رہے۔ ارے گھر ہے نہیں ہے؟ پہلے بہت سارے لوگ تو اسی طرح رہتے تھے، بکریوں کو چراتے تھے، ایک علاقے میں پہنچے وہاں خیمے لگا دیے، مدتوں رہ رہے ہیں، پھر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے، وہاں خیمے لگا دیے۔ اور آج بھی اتنی ترقی کے باوجود جتنی فوجیں ہیں، آرمی ہیں، جب یہ کسی علاقے میں پہنچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے خالے وہی بنکر لے کے جاتے ہیں ساتھ میں۔ کیا لے کے جاتے ہیں؟ وہی خیمے۔ ان خیموں کو لے جانا بھی آسان اور ان کو واپس لانا بھی آسان، ان کو کھڑا کرنا بھی آسان، ان کو لپیٹ لینا بھی آسان۔ یہ خیمے بنانے کا طریقہ اور سلیقہ اور اس کا سامان کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اللہ نے تمہارے لیے بنا دیے جانوروں کی کھال کے گھر۔ جانوروں کی کھال کے گھر کیا ہے وہ؟ خیمے، چمڑے کے اور دوسری چیزوں کے، تَسْتَخِفُّونَهَا، جن کو تم ہلکا پاتے ہو، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اپنے رہنے کے دن اور اپنے جانے کے دن۔ جب تم جاتے ہو تو ان کو ساتھ میں لے جانا بھی آسان، اور جب تم آتے ہو تو ان کو ساتھ میں لانا بھی آسان، ان کو بہت جلدی کھڑا کرنا اور تاننا بھی آسان۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور اللہ نے تمہیں عطا فرمائی اس کے اون سے۔ کس کے؟ بھیڑ کے اون سے۔ وَأَوْبَارِهَا، اون کے اور اونٹوں کے اون سے۔ وَأَشْعَارِهَا، اور بکریوں کے بالوں سے۔ کیا عطا کیا؟ اثاثا، بہت سارا سامان بنتا ہے نہیں بنتا؟ اون سے، چمڑے سے سامان بنتا نہیں بنتا؟ گھر کا سامان، زینت کا سامان، خوبصورتی کا سامان۔ یہ پرس جو آپ اپنی جیب میں رکھتے ہیں کاہے کے بنتے ہیں؟ یہ بیلٹ جو آپ کمر میں باندھتے کاہے کی بنتی ہے؟ آپ بتائیے، کنگھیاں اور بال، اور یہی نہیں، ان کی ہڈی سے، ان کے بالوں سے، ان کی کھالوں سے کیا بناتے ہو؟ تو متان، سامان اور استعمال کی چیزیں الی حین، ایک وقت مقررہ تک ایسے سامان بناتے ہو جن سامانوں سے فائدہ اٹھانا کب تک کے لیے؟ زندگی بھر کے لیے۔ ارے کب تک کے لیے؟ ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو، چاہے جتنا مضبوط ہو، اس کا ایک ٹائم ہے، اس کے بعد پھر ختم۔ جنت ہی کی نعمتیں ایسی ہیں جو ایک وقت مقررہ تک کے لیے نہیں ہے، جن کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ جانوروں کی کھال، ان کا اون، ان کی ہڈیاں، ان کے بال، یہ چیزیں کیا ہیں؟ ان سے سامان بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ کیا پتہ چلا؟ حلال ہے۔ اللہ نعمت بتا رہا ہے، یہ حلال ہے تمہارے لیے۔ کون سے جانوروں کی کھال سے خیمے بنانا حلال ہے؟ جن کو ذبح کیا تھا نہیں، جن کو ذبح نہیں کیا، جن کو ذبح کیا تھا ان کی کھال سے بنانا جائز۔ مسلح اور جاکٹیں اور دنیا بھر کا سامان، جن کو ذبح نہیں کیا تھا ایسے ہی مر گئے، یعنی شیر ہے، چیتا ہے، درندے ہیں، ایسے مر گئے، ان کی کھال سے بھی تمہیں اپنے کپڑے بنانا اور ضرورت کی چیزیں بنانا تمہارے لیے حلال ہے۔ نہیں سمجھے؟ مردہ سے پھر بھی حلال ہے۔ ایسے جانوروں کی کھال صرف حلال نہیں جن کا کھانا، جن کا گوشت حلال ہے، جن کا گوشت حرام ہے، ان کی کھال کا استعمال کرنا اور ہڈیوں کا استعمال کرنا اور بالوں کا استعمال کرنا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔
شرط کیا ہے؟ اگر ذبح کر دیا گیا تو کھال پاک ہو گئی، اگر ذبح نہیں کیا گیا مر گیا، چاہے وہ حلال جانور ہو چاہے حرام جانور ہو، جب اس کی کھال کو دباغت دے دی جائے یعنی کیمیکل کے ذریعے سے اسے صاف کر لیا جائے، استعمال کے لائق بنا لیا جائے، تو چاہے کسی بھی جانور کی کھال ہو وہ کھال کیا ہو جاتی ہے؟ پاک بھی ہو جاتی ہے، استعمال کے لائق بھی ہے، اس کو خریدنا بھی جائز ہے، اس کو بیچنا بھی جائز ہے، اس سے سامان بنانا بھی جائز ہے۔ صرف خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کی کھال پہ چاہے جتنا کیمیکل لگا لیا جائے وہ تو پاک نہیں ہوگی۔ خنزیر کے بال، اس کی کھال، اس کے ناخن، کوئی چیز استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے، وہ نجس العین ہے، وہ سراپا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اللہ نے عطا فرمایا تمہارے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سایہ۔ کیا چیز؟ سایہ جانتے ہو؟ سایہ کیسا ہوتا ہے؟ آج کل سائے کی قدر بہت، تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے ہو جائیے طبیعت مست ہو جائے گی، سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سایہ عطا فرمایا۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کیا؟ پہاڑ کا سایہ، درختوں کا سایہ، ٹیلوں کا سایہ، یہ سایہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جب چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو اور سایہ نظر نہ آئے کہیں تو پھر تب پتہ چلتا ہے کہیں سایہ مل جائے، درخت مل جائے، تھوڑی دیر رک جائیں، ٹھہر جائیں۔ اب تو حاجیوں کے لیے بڑی سہولت کر دی گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا وہاں کیا ہوتا تھا؟ حج کرنا مشکل کام تھا، بہت مشکل کام تھا، سائے کا نام و نشان نہیں، گورے چٹے لوگ کالے ہو جاتے تھے، ان کی کھال جھلس جاتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سایہ، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا پہاڑوں سے، پہاڑوں میں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی چھپنے کی جگہ۔ پہاڑ ہیں بڑے بڑے، ان میں غار ہیں، کہف ہیں، چھپنے کے لیے کاہے کے لیے جگہ؟ بارش ہو گئی تو چھپ گئے، دھوپ سے بچنے کے لیے چھپ گئے، کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے چھپ گئے، اپنے جانی دشمنوں سے بچنے کے لیے چھپ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کہاں چھپے تھے؟ غار میں۔ کیا نام ہے اس غار کا؟ غار ثور۔ اللہ کے نبی نبوت سے پہلے جہاں عبادت کرتے تھے اور جہاں سے کعبہ نظر آتا تھا وہ کون سی جگہ ہے؟ غار حرا، جبل نور۔ یہ افغانستان میں اتنی بمباری ہوئی، بلا کی بمباری، مگر وہ افغانی لوگ 20 سال تک اپنے دشمنوں سے لڑتے رہے اور بعد میں اللہ ان کو غلبہ فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اتنی بمباری سے یہ کیسے بچتے تھے؟ کہاں رہتے تھے؟ انہی غاروں میں اور پہاڑوں میں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ حدیث غار بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے اور بڑی تیز بارش اور طوفان آ گیا، ایک غار نظر آیا، اس غار میں چلے گئے وہ بچنے کے لیے۔ ہوا میں اتنی تیزی تھی، ایک چٹان اوپر سے لڑکی اور غار کے دروازے پہ رک گئی آ کر۔ اب نہ روشنی آ رہی ہے، نہ ہوا آ رہی ہے، نہ نکلنے کا راستہ۔ تینوں لوگ مل کے دھکا لگا رہے مگر ٹس سے مس نہیں۔ تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو کوئی سبیل نہیں، اللہ کو بلاؤ اور اپنی زندگی میں جو عمل
تم نے کیا ہے اخلاص کے ساتھ، جس کے بارے میں تمہیں امید ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس میں کوئی دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہے، اس عمل کا واسطہ دے کے دعا مانگو۔ تینوں نے دعا مانگی، پہلے ایک نے مانگی، دونوں آمین کہا تو تھوڑی سی چٹان سرک گئی، پھر دوسرے نے دعا مانگی، آمین کہا، تھوڑی سی اور چٹک گئی، تیسرے نے دعا مانگی، بالکل مکمل۔ بخاری شریف میں اس سے کیا پتا چلا؟ غار چھپنے کی جگہ ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے، جان بچانے کی جگہ ہے، اور یہ بھی پتا چلا اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ بلائیں ٹل جاتی ہیں، کہتے نہیں کوئی نیکی کام آ گئی، ہی نیکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں ایسے لباس عطا فرمائے ہیں جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے۔ ہم لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں اس سے لو سے بچ جاتے ہیں، منہ میں ڈھاٹا باندھ لیا، رومال لپیٹ لیا، کپڑوں پہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لو سے بچتے نہیں بچتے؟ اللہ کا رب وہ لباس عطا کیے تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے، تو کپڑوں سے آدمی گرمی سے بچتا، سردی سے تو بچتا نہیں میرے خیال میں، مگر اللہ کا رب جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے، سردی کا ذکر ہی نہیں۔ حالانکہ کپڑے سردی سے بھی بچاتے ہیں اور گرمی سے بھی بچاتے ہیں۔ گرمی کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ قرآن کے جو مخاطب ہیں، سب سے پہلے قرآن میں جن کو خطاب کیا گیا، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، کون لوگ ہیں؟ عرب۔ اور عرب میں سردی کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں کیا تھا؟ گرمی ہی گرمی تھی، اس لیے گرمی کا ذکر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے سردی سے کپڑے نہیں بچاتے ہیں، سردیوں کے زمانے میں موٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں، گرمیوں کے زمانے میں باریک کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا اللہ نے تمہیں یہ لباس عطا فرمائے، کہ اللہ نے کہاں لباس عطا کیے؟ ہم گئے تھے مارکیٹ سے، پہلے کپڑا خریدا، پھر زمزم ٹیلر کے وہاں سلوایا، اچھی خاصی سلائی دی، اس کے بعد کہا یہ کپڑے جو انہوں نے بنائے جس میٹیریل سے، وہ اللہ نے پیدا کیا، بنانے کے لیے سلیقہ اللہ نے ان کو سکھایا، آپ نے ان کو خریدا، کٹوایا، اس کے بعد پہنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے لباس اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں جو تمہیں بچاتے ہیں جنگ سے۔ جنگ سے بچاتے ہیں، جنگ کے میدان میں تمہیں بچاتے ہیں۔ کاہے سے؟ تلواروں سے، تیر سے، لوہے کا لباس تیار ہو کیا جاتا تھا تاکہ تلوار کا اثر نہ ہو، اسے کیا کہتے تھے؟ زرہ۔ اور آج کل بم کا اثر نہ ہو، ایسی جدید ترقی کی وجہ سے ایسے لباس، ایسے جاکٹ تیار ہو گئے ہیں جن کے اوپر بموں کا اثر نہ ہو۔ یہ لباس اپنی جان کو زخموں سے بچانے کے لیے بنانے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، اسی طریقے سے جو اللہ تمہارے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہیں، وہ تمہاری روح کو راحت پہنچانے کے لیے انتظام نہیں کرے گا۔ جس نے تمہاری جسمانی غذاؤں کا انتظام کیا ہے، اور خدا نے تمہاری روح کی غذا کا بھی انتظام کیا ہے۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اسی طرح سے اللہ تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کرتا ہے۔ ان تمام نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم اللہ کا حکم نہ مانو۔ اللہ کا، اسی کی نعمتیں کھا رہے ہو تو آدمی جس کا کھاتا ہے اس کی گاتا ہے، مگر تم کیسے لوگ ہو؟ کھاتے اللہ کی ہو اور گاتے غیر اللہ کی ہو۔ دیا اللہ نے، اور کیا کہنے لگے؟ یہ لڑکے کا نام کیا رکھا؟ عطائے وارث۔ عطائے وارث کا مطلب
حاجی وارث علی شاہ کا دیا ہوا ہے، خواجہ غریب نواز کا دیا ہوا، مولا بخش ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تسلمون، ان نعمتوں کا تقاضا تو یہی ہے، شرماؤ، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے آگے سجدہ کرو، اللہ سے لو لگاؤ، شرک سے باز آ جاؤ۔ اللہ فرماتا اے پیغمبر اتنی نعمتیں سننے کے بعد بھی اور جھنجھوڑنے کے بعد بھی اور آنکھیں کھولنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ شرک سے باز نہ آئیں تو آپ رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہوئیے، آپ کا کام ختم، آپ کی ذمہ داری پوری، آپ کا کام ہدایت پر لانا نہیں تھا، آپ کا کام مسلمان بنا دینا نہیں تھا، آپ کا کام راستہ دکھانا تھا، اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے ایک شخص کو رکھا اپنی دکان پہ، تم جو ہے سودا بیچنا، مہینے میں ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے۔ اب کوئی کسٹمر ہی نہیں آیا اور ایک مہینہ اس نے ڈیوٹی دی، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم ہٹا رہے ہیں تم کو، تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا، تنخواہ نہیں دیں گے؟ بھئی میں نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی، وقت کی پابندی کی، جو کام میرے ذمہ تھا وہ میں نے وہ کیا، اب نہیں آئے کسٹمر تو ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتا آپ کا کام زبردستی مسلمان بنانا نہیں تھا، آپ کا کام پیغام چھوڑنا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر وہ لوگ روگردانی کریں، رخ پھیر لیں، نہ مانیں، تو آپ کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اور اے پیغمبر ایسا نہیں ہے یہ مشرک اللہ کی نعمتوں کو جانتے نہ ہوں، یہ سب جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں یہ دی ہوئی اللہ کی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ 360 کی پوجا کرتے ہیں، مگر ان سے پوچھو کیا؟ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر ان سے پوچھے آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے فلاں دیوی نے، فلاں دیوتا نے، اللہ نے بنائی ہے۔ جانتے ہیں مگر دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ انکار تو نہیں کرتے تھے، کہتے اللہ نے بنا، کہ زبان سے اقرار کرتے تھے مگر عمل سے انکار کرتے تھے، سجدہ غیر اللہ کے آگے کرتے تھے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے زیادہ تر ناشکرے ہیں، تھوڑے شکر گزار بھی ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے سے۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر ان کو ناشکری کر لینے دیجئے، کب تک زندگی ہے ان کی؟ ایک دن تو پہاڑ کے نیچے اونٹ آئے گا، ایک دن ہے جزا و سزا کا۔ یاد دلائیے یوم نبعث من کل امت شہیدا، ایک دن ایسا آئے گا ہم ہر امت سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی ہر امت پر گواہی دینے کے لیے اس امت کے نبی کو بلائیں گے اور کہیں گے ہاں بھائی بتائیے جب تم نے اللہ کا پیغام ان کو سنایا تھا انہوں نے کیا جواب دیا تھا، مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ ثم لا یؤذن للذین کفروا، جب نبی آ کے بتائے گا اے اللہ انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا، تیرا پیغام سنا اور نہیں مانا، تو اللہ فرماتا پھر ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کافروں کو کاہے کی؟ معذرت کرنے کی، بات بنانے کی، معافی مانگنے کی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کو حکم دیا جائے گا اب سے اللہ میاں کو راضی کر لو، منا لو، توبہ کر لو، اس کا موقع نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کرنے کی جگہ دنیا ہے، وہ تو دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب یہ ظالم لوگ اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ کسی دن چھٹی ہو جائے اتوار کو، ہلکا نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، مہلت بھی نہیں دی جائے گی، ارے ابھی رک جاؤ بھی 2-4 دن کے بعد پھر عذاب شروع کیا، ایسا نہیں ہے۔ جہنم سے گردن نکلے گی اور لوگ اس کو دیکھ کے بھاگنے لگیں گے، گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے،
نفسی 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 نفسی. وہ کہتے مجھے مسلط کیا گیا ان لوگوں پر جو شرک کرتے تھے, جو تکبر کرتے تھے. لوگ بھاگیں گے مگر وہ سب کو ایسے پکڑ لے گی جیسے کہ مرغا دانہ چنتا ہے, ایسے ایک ایک مجرم کو چن کر کے جہنم میں ڈال دی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ. جب دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے شرکا کو جن کی پوجا کرتے تھے, دیوی دیوتا اور پتھر اور درخت, جب ان کو دیکھیں گے تو اللہ سے کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا, اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے پارٹنر, یہ ہیں ہمارے خدا. الذی كنا ندعو من دونک, جن کی ہم پوجا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر. یعنی اے اللہ انہی کی وجہ سے ہم برباد ہوئے ہیں, لہذا ان کو ڈبل عذاب دیجیے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهُمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ, تو جن کی پوجا کرتے تھے وہ بجائے مدد کرنے کے کیا کہیں گے؟ وہ ان کو جواب میں کہیں گے إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ, تم جھوٹے ہو. ہماری پوجا تم کرتے تھے مگر ہم اپنی پوجا کرنے سے, تمہارے پوجا کرنے سے خوش نہیں تھے. ہم نے تمہیں اپنی پوجا کرنے کا حکم نہیں دیا. نبیوں نے تو دیا نہیں, ولیوں نے تو دیا نہیں. جو ان کی قبروں پہ ہو رہا ہے کہ ولیوں نے یہی کہا تھا, شیطان نے کہا. مگر شیطان بھی قیامت کے دن کیا کہے گا؟ ما کان لی علیکم سلطان, میری ان کے اوپر زبردستی نہیں تھی, ہم نے خالی راستہ بتایا تھا, زبردستی نہیں کی تھی. اللہ فرماتا ہے فَأَلْقَوْا إِلَيْهُمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ, تو ان کو وہ جواب میں کہیں گے تم لوگ جھوٹ بولتے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور سارے مشرک جو شرک کی خاطر مسلمانوں سے لڑتے ہیں, قتل و قتال کرتے ہیں, ظلم ڈھاتے ہیں, یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت کا اظہار کریں گے. اے اللہ ہماری سمجھ میں آ گیا, یہ سب غلط ہیں, آپ ہی معبود ہیں, ہم سے غلطی ہوئی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ان سے وہ غائب ہو جائیں گے جن کو گڑھ رکھا تھا یہ حاجت روا ہے, یہ بارش کا خدا ہے, یہ اولاد دینے کا خدا ہے, یہاں سے مرادیں ملتی ہیں, یہاں سے بیٹا ملتا ہے. جتنا گڑھ رکھا تھا یہ سب اب خیال بھی نہیں آئے گا. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب. اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خود بھی کفر کیا اور دوسرے لوگ اگر ایمان لانے لگے تو ان کو ایمان لانے سے روک دیا, جیسے ابو جہل اور اس کے ساتھی حضرت ابو طالب کے. جب آخر وقت آیا اللہ کے نبی جب ان کے پاس پہنچے وہ کہا چچا ایک مرتبہ کہہ لیجئے کلمہ لا الہ الا اللہ, چپکے سے کہہ لیجئے. تو ابو جہل اور ابو لہب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہنے لگے ابو طالب سے کہ آپ نے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے, پھر آپ نے تبلیغ کی, پھر یہی کہا, پھر تبلیغ کی, پھر یہی کہا. آخر میں ابو طالب نے کہا بل علی دین عبد المطلب, نہیں میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں. تو خود بھی گمراہ ہوئے, دوسروں کو گمراہ کیا. لہذا ایسے لوگوں کا عذاب اکہرا ہونا چاہیے یا دوہرا؟ اللہ فرماتا ہے الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا, وصدوا عن سبیل اللہ, اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا, زدناہم عذابا فوق العذاب, ہم بڑھا دیں گے ان کے عذاب پر عذاب. ایک عذاب کفر کی وجہ سے, دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے. بما کانوا یفسدون, اس وجہ سے کہ وہ شرارت کیا کرتے تھے. یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم, یہ صدا کب ہوگی؟ اس دن ہوگی جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ان پر گواہی دینے والا, ہر امت میں سے اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ, اور اے پیغمبر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان پر. کس پر؟ کس پر؟ ارے زور سے بولو.
نہیں بھائی، ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کر لائے گے، اور آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنا کر لائے گے۔ اور گواہی کاہے کی دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی کیسے گواہی دیں گے؟ گواہی تو وہ دیتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ حضور دنیا سے جا چکے، قبر میں آرام کر رہے ہیں، امت کیا کر رہی ہے؟ بت پرستی کر رہی ہے، شرک کر رہی ہے، قبر پرستی کر رہی ہے، طرح طرح کے جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اچھے بھی لوگ ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہ حضور تو قبر میں آرام کر رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی کو پتہ سب ہے۔ حضور تو عالم الغیب نہیں، پھر کیسے پتا؟ کہ فرشتے امت کے اعمال قبر میں پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ جب امت کے دیکھتے ہیں اچھے کام تو خوشی ہوتی ہے، شکر ادا کرتے ہیں، اور جب امت کی بدحالی اور برے کام دیکھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی۔ ایک بزرگ تھے، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اور ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ ان کی دعا بڑی عجیب تھی، ان کی دعا بڑی عجیب تھی، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت ہے نہیں؟ بولو، ہے نا؟ کتنی محبت ہے؟ قرآن میں خدا نے کہا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے نبی کا دل اس سے دکھتا ہے۔ کل جو پہنچتی تھی بلال کو ستانے پر، آج جو تکلیف پہنچ رہی ہے غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر، مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا دل کل بھی دکھتا تھا اور آج بھی دکھتا ہے، معمولی ہر امتی کی تکلیف سے۔ تو اللہ سے دعا کیا کرتے تھے؟ اے اللہ میری یہ تکلیف دور فرما دیجئے، اس لیے کہ میری تکلیف سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اور میری تکلیف سے شیطان کو خوشی ہوگی، شیطان کو خوشی ہوگی، اور میری تکلیف سے تیرے محبوب کو تکلیف ہوگی۔ اے اللہ اپنے محبوب کو شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دیجیے، اور اپنے محبوب کی تکلیف میں مبتلا ہونے کا موقع نہ دیجیے۔ اے اللہ میری پریشانی دور کر دیجیے، ان کی پریشانی دور ہو جاتی۔ اللہ فرماتا ہے ہر امت پر ایک نبی کو گواہ بنا کے بھیجیں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اس امت پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، جتنے نبی اپنی امت پر گواہی دیں گے ان کی امتیں مکر جائیں گی، وہ کہیں گے غلط، انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا۔ تو ان نبیوں پر گواہی کون دے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت دے گی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور اے پیغمبر ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے۔ کون سی والی؟ کون سی کتاب؟ ایک ہی کتاب ہے جو اللہ نے اتاری، قرآن۔ یہ کیسی کتاب اتاری؟ تبیانا لکل شیء، جس میں بیان ہے ہر چیز کا، اس میں بیان ہے ہر چیز کا۔ ہر چیز کا مطلب اس میں کینسر کا علاج ہوگا، اس میں بخار کی دوا ہوگی، اس میں ایڈز کا علاج ہوگا، اس میں چاند پہ جانے کا طریقہ ہوگا، ہے؟ یہ تبیاناً کل شیء کا مطلب کیا ہے؟ نبی آتا ہے دین کی باتیں بتانے کے لیے، لہذا دین میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی وضاحت اور بیان کاہے میں ہے؟ قرآن میں، جن میں بندوں کا نفع ہے،
کہیں اشارہ ہو جائے دوسری چیزوں کی طرف ایک الگ بات ہے، مگر قرآن نبی کو کیوں بھیجا گیا؟ کپڑا بننا سکھانے کے لیے ہے، کائے کے لیے بھیجا؟ دین سکھانے کے لیے۔ لہذا یہ دین کی کتاب ہے، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہر چیز کی وضاحت ہے تو ہوائی جہاز پر نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ بولو، جائز ہے۔ حضور کے زمانے میں ہوائی جہاز تھا نہیں، قرآن میں ہوائی جہاز کا ذکر نہیں، تو ہر چیز کا اس میں وضاحت ہے، تو اس کی بھی وضاحت ہے۔ اس زمانے میں خون نہیں چڑھایا جاتا تھا مریضوں کے، آج ترقی ہو گئی، پلاسٹک سرجری بھی ہو رہی ہے اور خون بھی چڑھایا جا رہا ہے، تو اس کا بیان قرآن میں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ اتنی سی کتاب میں اللہ نے ہر چیز کا بیان، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسائل کا جواب قرآن میں ہے۔ مگر قرآن کیا ہے؟ اللہ نے اصول بیان کر دیے، قاعدے بیان کر دیے، ضابطے۔ اس قاعدے کی روشنی میں کوئی نیا مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرما دی۔ قرآن میں بھی ہوا، حدیث میں بھی ہوا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی، قرآن میں اصول اللہ نے بتائے ہیں، لہذا علماء امت قرآن میں دیکھتے ہیں اور پھر حدیث میں دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد پھر کیا کر لیتے ہیں؟ اس مسئلے کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ تمام صحابہ جمع ہو گئے، جنازے میں کئی تکبیریں کہی جائے؟ کہی جاتی؟ 4۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس زمانے میں کبھی 5 کہیں 6 کہی گئیں۔ حضرت عمر نے کہا تم لوگوں میں اگر اختلاف رہے گا تو بعد میں آنے والی امت میں بھی اختلاف ہوگا، لہذا ایک مسئلہ طے کرو۔ سارے صحابہ جمع ہوئے، انہوں نے غور کیا، اللہ کے نبی نے جنازے کی نمازیں پڑھائی ہیں، مگر آپ نے آخری جو جنازے کی نماز پڑھائی اس میں کئی تکبیریں کہی تھیں؟ تو پتہ چلا حضور نے 4 تکبیریں کہی تھی۔ کہنے بس اسی پر سارے صحابہ متفق ہو گئے، اب جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں۔ اس کو کہتے ہیں اجماع امت۔ مسائل دین کے کس سے ثابت ہیں؟ قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، اور چوتھی چیز کیا؟ قیاس۔ قیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صاف صاف مسئلہ قرآن میں نہیں، صاف صاف مسئلہ حدیث میں نہیں، مگر اسی جیسا مسئلہ قرآن میں بیان کیا گیا، تو جو اس کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے، یہ اس کو کہتے ہیں قیاس۔ لہذا جو قیاس سے مسئلہ بتایا جا رہا ہے، جو مسئلہ حدیث سے بتایا جا رہا ہے، جو مسئلہ اجماع سے بتایا جا رہا ہے، وہ سارے مسئلے حقیقت میں کاہے سے بتائے جا رہے ہیں؟ قرآن سے بتائے جا رہے ہیں۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ نماز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مکروہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جائز۔ یہ بھی قرآن سے بتا رہے، وہ بھی قرآن سے بتا رہے ہیں۔ ان کی بات بھی صحیح، ان کی بات بھی صحیح۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ کہا خانہ کعبہ کی 4 سمتیں ہیں، جو پورب کی طرف خانہ کعبہ کے رہتے ہیں وہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ پورب کی طرف، پچھم کی طرف۔ جو خانہ کعبہ کے پچھم کی طرف رہتے ہیں وہ کدھر منہ کرتے ہیں؟ جو اتر میں رہتے ہیں وہ دکھن کی طرف، جو دکھن میں رہتے ہیں۔ سب کی سمتیں الگ الگ ہے، مگر نماز سب کی ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، سب کا مرکز خانہ کعبہ ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور جتنے ائمہ مجتہدین ہیں، یہ جو مسائل بیان کرتے ہیں سب کا مرکز کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اور یہ کتاب رہنمائی کرنے والی ہے، راستہ تو سب کو بتاتی، مگر جو راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے،
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور خوشخبری سنانے والی ہے ماننے والوں کے لیے، ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں تیار ہیں۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھلو باورچی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زبیر صاحب کی بھابھی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان مرحومین کی اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ مسجد میں کیا لکھا ہے؟ 2.5 گھنٹے پنکھا استعمال کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ اذان سے پہلے ظہر کی 10 ساڑھے 10 بجے سے آ جاتے ہیں مسجد میں۔ دیکھیے مسجد میں ایک ہے مسجد جو بنائی گئی ہے وہ کاہے کے لیے بنائی گئی ہے؟ کاہے کے لیے بنائی گئی؟ فرض نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے۔ نفل نماز پہلے کی ہو یا بعد کی ہو، کہاں پڑھنا افضل ہے؟ گھر پہ۔ لہذا جو جماعت کا وقت ہے، اذان اور جماعت، اس وقت مسجد میں آئیے، پڑھ کے آئیے، وقت پہلے سے ہے، جماعت کے انتظار میں بیٹھیے۔ جماعت کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ مسجد میں آنا پہلے سے، اور مسجد کے ملازمین کو عاجز کرنا، دروازہ کھولو اور پنکھا چلا کے لیٹ جانا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ اور یہ سب وہی لوگ کرتے ہیں جو مسجد میں 5 روپے بھی کبھی نہیں دیتے، وہی کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ روز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 40 دن پڑھ کر چھوڑ دیں، چھوڑنے کی کیا ضرورت؟ آپ نے فرمایا اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ پڑھو گے تو برکت ہوگی، چھوڑ دو گے تو افسوس ہوگا کیوں نہیں پڑھی تھی۔ اگر اس میں کوئی ناغہ ہو جائے تو کوئی گناہ تو نہیں، فرض نہیں ہے کہ روز سورہ بقرہ پڑھیں، فرض چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ثواب کے لیے ہے، نفل کام ہے، پڑھ لے تو اچھا ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ جمہوری ملک ہے، یہاں اپنے مطالبات منوانے کے لیے جمہوری طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، دھرنا ہے، مظاہرہ ہے۔ تو اس وقت جو مسئلہ ہے مسلمانوں کا وہ مسلم اوقاف کا ہے۔ مسجدیں، قبرستان، خانقاہیں، مدرسے، یہ سب داؤں پہ لگے ہوئے۔ تو اس سلسلے میں قانونی کارروائیاں جاری ہیں، دعائیں جاری ہیں، سپریم کورٹ میں مقدمے، اور اس کے بعد تاریخ دی گئی ہے اب جو اور مقدمے ہیں ان کی 5 مئی۔ لہذا وہ جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، مگر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ یہ ظاہری اسباب ہیں، بھروسہ ظاہری اسباب پر نہیں اختیار، بھروسہ اللہ پر، مگر ظاہری اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے۔ انہی اسباب میں سے مسلم پر رسول اللہ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان لوگوں نے ایک تجویز، ایک اعلان یہ کیا کہ 30 اپریل کو، آج 30 ہی ہے شاید، ہے نا، 30 اپریل کو 9 بجے سے لے کے 9:15 بجے تک اپنے گھر، اپنی دکان، اس کی بتی بند کر دیں، لائٹ گل کر دیں۔ کتنی دیر؟ 15 منٹ، 9 بجے سے 9:15 بجے تک۔ یہ بھی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اس لیے اس طریقے پر عمل کرنے میں کوئی حرج
نہیں ہے بلکہ کرنا چاہیے، لہذا اس کا اہتمام کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ وقت بالکل قریب ہے، اس لیے کہ 8:30 بجنے والا ہے، اور اس کے بعد پھر 9 سے 9:15۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے عقائد، اخلاق، اعمال، معاشرے کی اصلاح فرما دے، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اس کی برکت سے اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ بری فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا بھر کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، اسلامی مراکز کی، اسلامی اوقاف کی، اے اللہ شرپرستوں کی، شرپسندوں کی شرارت سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تمام ایمان والوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے وہ بندے جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں تیرے گھر کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، قبلہ اول کے لیے، اے اللہ انہوں نے جان کی قربانی پیش کی، مال کی قربانی پیش کی، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بوڑھے سسک رہے، اے اللہ مظالم کی انتہا ہو چکی ہے۔ اے اللہ اپنے ان بندوں کی غیب سے مدد فرما، ان کو ثابت قدم فرما، اے اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ ہر اعتبار سے ان کی حفاظت فرما۔ اے مالک جو ظالم یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو ان کے حامی اور سپورٹر ہیں، اے اللہ ان سب کو عبرتناک سزا عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دے۔ اے اللہ وہ بڑی طاقتیں دنیا کے اعتبار سے ہیں، لیکن اے مالک تیری طاقت سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے بندوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ نصرت اور حمایت اور اے اللہ حمایت کے فیصلے نازل فرما۔ اے اللہ ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ تیرے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اے اللہ تیرا ہر فیصلہ برحق ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، تیرے ان کے مقابلے پر تجھے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تو نے فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ تو نے کہا تھا ہم نے انہیں نجات دے دی، اور اسی طرح قیامت تک ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ اے اللہ تو بھی سچا ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تیرا کلام بھی سچا ہے۔ اے اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو، ایمان والیوں کو اے اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والیہود والنصارى والمشرکین الظالمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔